رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ میں گاڑی کے اندر اکیلا تھا اور باہر کوئی تھا جو میری گاڑی پر خراشیں مار رہا تھا۔ لیکن جب میں نے آئینے میں دیکھا، وہ چیز انسان نہیں لگ رہی تھی۔ اور پھر وہ آدمی جو اچانک اندھیرے سے دوڑتا ہوا میری طرف آیا، آج تک مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ میں ایک فیملی ری یونین سے رات گئے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ ماحول خوشگوار تھا، لیکن تھکن اپنی جگہ موجود تھی۔ سب لوگ رکنے کا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے اگلے دن کام پر جانا تھا، اس لیے میں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ راستہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا اور شروع کے کچھ منٹ تو سب ٹھیک رہا، لیکن جیسے جیسے میں شہر سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے سڑک سنسان اور خوفناک ہوتی گئی۔ دونوں طرف گھنے درخت، بیچ میں تنگ سڑک اور کہیں کہیں ہلکی سی دھند، بالکل ویسا منظر جیسا ہم ہارر فلموں میں دیکھتے ہیں۔ تقریباً 45 منٹ گزر چکے تھے اور اچانک مجھے شدید نیند آنے لگی۔ ایسا لگا جیسے دماغ بند ہو رہا ہو، آنکھیں بھاری ہو رہی ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، ریڈیو آن کیا، کھڑکی کھولی، لیکن نیند کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے گاڑی نہ روکی تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی مناسب جگہ نہیں تھی جہاں میں محفوظ طریقے سے رک سکوں۔ آخر کار میں نے ایک بہت غلط فیصلہ کیا۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے گھاس پر موڑ دی اور جھاڑیوں کے پیچھے لے جا کر کھڑی کر دی تاکہ میری گاڑی کسی کو نظر نہ آئے۔ سڑک مکمل خالی نہیں تھی، ہر چند منٹ بعد کوئی نہ کوئی گاڑی گزر جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جگہ عجیب حد تک سنسان اور ڈراؤنی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، وقت تھا 11:22 رات۔ میں نے سیٹ پیچھے کی، آنکھیں بند کیں اور چند ہی لمحوں میں نیند آ گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا تھا، لیکن اچانک ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ خر خر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز گاڑی کے باڈی پر خراشیں ڈال رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر گھڑی دیکھی، 11:50 ہو رہے تھے۔ میں نے چند لمحے غور سے سنا، لیکن آواز بند ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا، شاید کوئی جانور ہوگا، اور چونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ لیکن اصل ڈر ابھی باقی تھا۔ کچھ دیر بعد وہی آواز دوبارہ آئی، خر۔ اس بار آواز زیادہ تیز تھی اور مسلسل آ رہی تھی۔ میں جھٹکے سے جاگ گیا۔ میں نے فوراً گھڑی دیکھی، 12:40 ہو چکے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جانور تھا تو 1 گھنٹے بعد واپس کیوں آیا؟ اب میرے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے ریئر ویو مرر میں دیکھا، اور بس ایک لمحے کے لیے میں نے کچھ دیکھا، ایک سایہ جو تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا، لیکن وہ عام جانور جیسا نہیں تھا۔ اس کی حرکت کچھ الگ تھی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک پرانی خوفناک کہانی آئی، ہک کلر۔ وہی کہانی جس میں ایک شخص گاڑی کے باہر خراشیں مارتا ہے، اور جیسے ہی کوئی باہر نکلتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں نے خود سے کہا، نہیں، یہاں ایک لمحہ بھی رکنا خطرناک ہے۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلنے لگا۔ سڑک پر تھوڑا آگے ایک موڑ تھا، اور جیسے ہی میں اس موڑ کے قریب پہنچا، میری نظر ایک گاڑی پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کا ڈرائیور سائیڈ والا دروازہ کھلا ہوا تھا، انجن بند تھا، اور ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔ میں نے رفتار آہستہ کی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔
لیکن گاڑی خالی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ کیا وہی چیز اس گاڑی والے کے ساتھ بھی ہوئی ہے؟ میں نے فوراً اپنی نظر ریئر ویو میرر کی طرف کی۔ کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اچانک اندھیرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا نکلا۔ وہ پوری رفتار سے میری طرف آ رہا تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا، ارے ارے تم گاڑی سے باہر نکلو، ابھی نکلو۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، یا شاید غصہ، یا کچھ اور جو میں سمجھ نہیں سکا۔ لیکن ایک بات واضح تھی، وہ آدمی نارمل نہیں تھا۔ میرے اندر کا خوف اب اپنے عروج پر تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے ایکسیلریٹر دبایا اور پوری رفتار سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، بس سیدھا ڈرائیو کرتا رہا۔ کافی دیر بعد جب میں شہر کے قریب پہنچا، تب جا کر کہیں سکون کا سانس لیا۔ لیکن آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، وہ کیا تھا اور وہ آدمی کون تھا؟ اگر آپ کبھی لمبے سفر پر ہوں اور نیند آپ پر حاوی ہونے لگے تو کسی محفوظ جگہ پر رکیں، لیکن کبھی بھی کسی سنسان سڑک کے کنارے جھاڑیوں کے پیچھے جا کر مت سوئیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اندھیرے میں آپ کو کون دیکھ رہا ہو۔